فرمانگے اور انہاں دے فوراً بعد ذاکر بیعت حبیب رضا حیدری صاحب تشریف لائے، انہاں دے فوراً بعد قبلہ ذاکر بیعت حبیب رضا حیدری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا صدق اللہ العلی العظیم، ملک باوازی بلند صلوات۔ بنیان کی عقیدت خلوص الہ العالمین ذکر کے صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ فرش عطا پہ جتنے حضرات جہاں جہاں سے بھی چل کے آئے ہیں، الہ العالمین ذکر کے صدقہ سب کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہمارے وارث ولی اللہ صاحب بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کریں مل کے باواز بلند صلوات۔ توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار باتیں کرنی ہیں، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قرآن میں جب پاک رسول نبیوں کے سلطان صاحب العلاق نے امت سے اجر رسالت مانگا، توجہ ہے جناب، جب پاک رسول نے امت سے اجر رسالت مانگا تو آگے سے لوگوں نے یہ کہا کہ رسول یہ اللہ نہیں مانگ رہا، یہ خود تو مانگ رہا، حالانکہ اللہ کے کہنے پہ رسول مانگ رہا، اللہ کے کہنے پہ، کیونکہ لفظ کل ہے، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لفظ کل بتا رہا ہے کہ میرے حبیب تو ان سے سوال کر، لا اسألکم کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا مگر کرتا، مودۃ فی القربى، قربا کی مودت مانگی بحکم خدا، سامنے رسول تھا، مطالبہ اللہ کا تھا، آگے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا میرے حبیب انہیں کہہ دے کہ یہ جو اللہ تم سے مانگ رہا ہے نا، مطالبہ کر رہا ہے اہل بیت کی مودت کا، یہ نیکی جس کے پاس ہوگی اس کے اعمال اگر تھوڑے بھی ہوئے تو میں اللہ زیادہ کر دوں گا، اس کے پاس اعمال تھوڑے ہوئے تو میں اللہ زیادہ کر دوں گا۔ آگے پھر انہوں نے کیا کہا، ام یقولون افترى علی اللہ کاذبا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا جی رسول تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔
اچھا، یہ انہوں نے جب اعتراض کیا کہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، تو اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے قرآن میں کہ جب اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نو کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے. صرف آنکھوں کے سامنے نہیں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے پیرے میں. اچھا، نو نے کشتی بنانا شروع کی، قوم نے کیا کیا؟ ام یقولون افترا، وہی سوال. جب نو نے کہا نا کہ یہ جو میں کشتی بنا رہا ہوں، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا. آگے سے انہوں نے کہا کہ نو، یہ جو کشتی تو بنا رہا ہے نا، یہ اللہ کے امر سے نہیں بنا رہا، تو خود بنا رہا ہے. توجہ ہے جنا، دو چیزیں ہوگی نا، یعنی رسول نے بھی مودت مانگی، آگے سے کیا کہا کہ تو اپنی طرف سے مانگ رہا ہے. نو نے کشتی بنائی، اللہ کہہ رہے وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے پیرے میں بنا. اس کا مقصد ہے اب جو کشتی بن رہی ہے اس کشتی میں نو کا دخل نہیں. توجہ ہے جناب، اس کشتی میں نو کا دخل نہیں، وہ بحکم خدا بن رہی ہے. وہ کشتی کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، بنا نو رہا ہے، دخل نو کا نہیں. اس کا مقصد ہے جو بھی کشتی میں عیب نکالے، وہ کشتی میں عیب نہیں، اللہ میں عیب نکال رہا ہے. کشتی میں عیب نکالنا، کشتی میں نقص نکالنا، کشتی سے منہ موڑنا، کشتی سے اعراض کرنا، کشتی کو پشت کرنا، کشتی کو تسلیم نہ کرنا، وہ کشتی میں عیب نہیں. وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے پیرے میں کشتی بنا. اس کا مقصد ہے کشتی کا منکر، کافر، کشتی سے اعراض کرنے والا کافر، جاؤ خدا کی عزت کی قسم کھلا چیلنج کر رہا ہوں، پاک رسول محمد مصطفیٰ کا فرمان 73 فرقوں نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ زمانے کے رسول رحمت للعالمین نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. میرے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے جب رسول فرما رہے انما. اچھا، یہ انما کلمہ حصر ہے، اس کا معنی یہ بنے گا بس اور بس، صرف اور صرف میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، صرف اور صرف، کوئی اور نہیں. انما ہے، صرف اور صرف میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. اب کشتی نوح کا منکر، اسلام سے خارج، کشتی نوح کا منکر، کافر. کیوں؟ چونکہ کشتی وہی سے بن رہی تھی. تو جب کشتی کا منکر کافر، تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جیسے کشتی نوح کا منکر کافر ہے، ایسے ہی علی کی ولایت کا منکر، جیسے کشتی نوح کا منکر. چونکہ اس میں نوح کا عمل دخل نہیں.
میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی کسی روایت کا سہارا نہیں لیا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور کشتی بناؤ ہماری وحی کے پیرے میں. اب کشتی تیار ہوگی، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اس کشتی میں بہت تھوڑے بیٹھے، کثرت نے انکار کیا. آج کے بعد نہ کہنا مجلس میں فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا، فلاں کیوں نہیں آیا. یہ تھوڑے کیوں آتے ہیں؟ قرآن ہے بھائی، وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ. کشتی میں تھوڑے بیٹھے. تین روایتیں 11 بیٹھے، 33 بیٹھے، 80 بیٹھے. تین روایتیں، زیادہ سے زیادہ 80، کم سے کم 11. مخلوق اتنی تھی، باقی کیوں نہیں بیٹھے؟ خدا چاہتا ہی نہیں تھا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، خدا چاہتا ہی نہیں تھا. وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ. تھوڑے بیٹھے. اور کیا فرمایا؟ انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا. فرمایا جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، پائے گا نہیں. وہ نجات پا گیا. رب کائنات کی قسم، اہل بیت کے دروازے پہ جو آ گیا وہ نجات پائے گا نہیں، نجات پا گیا. توجہ ہے جناب، پائے گا نہیں. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. اور جو ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا. غرق کیسے ہوا؟ مومن ہو کے غرق نہیں، مومن ہو کے نہیں. فرمایا کشتی کو چھوڑ کے گمراہ ہو کے غرق ہوا. جو بھی اہل بیت کو چھوڑ گیا گمراہ ہے. وہ گمراہ ہے، جو گمراہ ہے وہ غرق ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. اچھا اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. کہا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی. کس کو؟ کشتی جناب نوح کو. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی نوح کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے کشتی کے اصحاب کو، کشتی کے اصحاب کو، نوح کے اصحاب کو نہیں. نبی کے اصحاب کو نہیں. قرآن ہے، قرآن. نبی کے اصحاب کو نہیں، کشتی کے اصحاب کو نجات دی. تو جو اہل بیت، فرمایا انما مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال کشتی کی مثال ہے، کشتی کی مثال ہے. اور کہا کہ کشتی کے اصحاب کو نجات دی، نوح کے اصحاب کو نہیں. کشتی کے اصحاب کو، اہل
اہل بیت کے اصحاب کو نجات ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اہل بیت کے اصحاب کو نجات. اب کشتی چلی, کشتی جب چلی کس کے حکم سے؟ تجری بِأَعْيُنِنَا, قرآن ہے تجری بِأَعْيُنِنَا, کشتی چل رہی ہے. اب جیسے جیسے چل رہی ہے, جیسے جیسے مڑ رہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی سے مڑ رہی ہے. کس سے مڑ رہی ہے؟ وہی سے مڑ رہی ہے. کشتی پہ اعتراض, اللہ پہ اعتراض. کشتی میں نقص, اللہ پہ نقص. کشتی میں عیب نکالنا, اللہ پہ عیب نکالنا. کیوں؟ یہ جو تجری بِأَعْيُنِنَا, یہ جو چل رہی ہے نا, یہ وحی کے پیرے میں چل رہی ہے, اس میں نوح کا دخل نہیں. اب کشتی چلتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے ایسے کیوں چل رہی ہے, ادھر کیوں جا رہی ہے, ادھر کیوں نہیں جا رہی, تو وہ کشتی پہ اعتراض نہیں, اللہ پہ اعتراض ہے. تو اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. اب کوئی کلمہ محمد کا پڑھ کے یہ کہ علی نے یہ کیوں کیا, زہرا نے یہ کیوں کیا, اعتراض اہل بیت پہ نہیں, اعتراض اللہ پہ ہے. اعتراض اہل بیت پہ نہیں, اہل بیت پہ نہیں, اعتراض علی پہ نہیں. علی نے یہ کیوں کیا, زہرا نے یہ کیوں کیا, حسن نے یہ کیوں کیا, حسین نے یہ کیوں کیا. نوح کی کشتی, نوح کا دخل نہیں. کشتی چل رہی ہے, اللہ کے امر سے چل رہی ہے, اللہ کی وحی میں چل رہی ہے. جو ہی کشتی چلی, جناب نوح نے دعا مانگی. بسم اللہ, باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اسپیکر تو بغیر پڑھ لو گے نا, کیونکہ پڑھنا ضرور ہے, وہ دی وجہ پیچھے اور بھی ایک دو بارے نو بھی جا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, آگے نذاکر صاحب ٹھیک ہو گئے جی. میری ڈپٹی اتنی سی بھائی نہ دے آونے تک کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اچھا کیا کہہ رہا ہوں, نوح کی کشتی نہیں, جو بانیان کہتے ہیں وہ میں نے کرنا ہے. میں ایسے نہیں پڑھ سکتا, مجھے بانیان نے کہا کہ ان کے آنے تک پڑھنا ہے. ایک گھنٹے بعد آمدے تو میں گھنٹہ تک پورا پڑھنا سی. گل جی ہو گئی ہے. 5 منٹ بعد آمدے تو میں نہ تک پڑھنا سی. اے جدو امام زمانہ چاون کے تو بالکل وہ عمر نال ہی پڑھیا جاتا ہے. آخری بات کر کے میں جناب چھوڑنے لگا ہوں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. نوح نے کہا اللہ میرا بیٹا, اللہ میرا بیٹا. اب قرآن تو پڑھنا, کیوں ہمارے گلے پڑتا ہے, کیوں دھمکیوں دیتے ہو, کیوں ڈراتے ہو, کیوں ظلم کرتے ہو, کیوں لوگوں کو غلط عقیدہ بتاتے ہو. قرآن کیوں نہیں پڑھتا, جا کے قرآن پڑھ. جب کہا نا میرا بیٹا تو کہا انہو لیس من اہلک. اللہ نے نوح کو بیٹے سے نہیں نکالا, کہا تیری